دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا، جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ سمندر میں آپ کسی چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام، یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے ان کے یہاں تو تینوں طرف. اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو، جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی. جو میں نے بتایا تھا نا، وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنا کیا گیا ہے، تو اس آیت کو، اور پھر خبائث حرام ہے. تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے. تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے، اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا، گوشت اس میں اصل ہے حرمت. جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حرام سمجھا جائے گا، جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے، اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا، گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو. اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر کی مثال دے رہا ہوں میں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، تو وہ حرام ہے آپ کے لیے. کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے. کوئی گوشت آیا، ذبیحہ نہیں، گوشت آیا آپ کے پاس، آپ امریکہ میں، تھائی لینڈ میں کہیں تھے، گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم. امکان تو ہے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو، لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے اس کو؟ نہ، آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا. اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے. کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ، کوئی ادارہ دکھاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں، اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے. لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا، نبی نے بھی کھایا اس کو، صحابہ بھی کھاتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں. اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے، صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں، حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں. وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے. جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے، میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا. اس طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی کہتے تھے مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مفتی رشید احمد صاحب، یا جو ہمارے جو جامع الرشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل، پہلی بات میڈیکل سائنس، کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے، مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام ڈاکٹر، بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے. انواع ہوتی ہے نا جانوروں کی،
تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت، کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، چلتے ہیں دونوں، لنگس ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ، بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں، یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں، میچ کرتی ہیں۔ جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے، تو وہی کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جاننے کی ضرورت نہیں، عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے، مچھلی، تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے، یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں، لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے، تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے، گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا، کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے، تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے۔ عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم، میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس نے مچھلی نہیں۔ عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل، وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا، مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے، یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے۔ البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے، جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں، ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے، کوئی مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ، انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو، ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو، تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو، پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو، تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش۔ یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے، وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش۔ تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو، وہ دنیا چھوڑ دیں گے، جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ۔ تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو، فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ضرورت ہے، تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔